السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں۔ دوسرے والیوم میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب اللباس، اور کتاب اللباس کا سب چیپٹر جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تصاویر کا بیان۔ حدیث نمبر 4489۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کتے اور تصاویر ہوں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 4490۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے رات کے وقت مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے۔ آگاہ رہو کہ اللہ کی قسم اس نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں خیال آیا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتے کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ نے اس کے متعلق حکم فرمایا اسے نکال دیا جائے، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ پھر آپ نے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ چھڑک دیا۔ پھر جب شام ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم نے کل مجھ سے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔ اگلے روز صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے مارنے کا حکم فرما دیا تاکہ چھوٹے باغوں کے کتے بھی مار دیے جائیں، البتہ بڑے باغوں کے کتے چھوڑ دیے، یعنی نہ مارنے کا حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 4491۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس پر تصویر ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 4492۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا تکیہ خریدا جس پر تصاویر تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر تشریف نہ لائے۔ میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنی غلطی سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہوں، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تکیہ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں نے اسے آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہوں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تصویروں والوں کو روز قیامت عذاب دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم نے جو تخلیق کیا اسے زندہ کرو، اور فرمایا، بے شک وہ گھر جس میں تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث نمبر 4493۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے گھر کے دریچے پر پردہ لٹکا رکھا تھا جس پر تصویریں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھاڑ ڈالا اور میں نے اس سے 2 تکیے بنا لیے جو گھر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بیٹھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4494۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے گئے تو میں نے ایک کپڑا لیا اور اسے دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا دیکھا تو اسے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھر اور مٹی کو کپڑا پہنائیں۔ حدیث نمبر 4495۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت ان لوگوں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا جو اللہ کی تخلیق میں اللہ سے مشابہت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 4496۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو میری طرح کی تخلیق کرنے لگتا ہے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جو تو پیدا کریں۔ حدیث نمبر 4497۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کے ہاں مصوروں کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 4498۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ہر مصور آگ میں جلانے والا ہے، اس نے جو بھی تصویر بنائی ہوگی اسے صورت عطا کی جائے گی اور وہ اس مصور کو جہنم میں عذاب دے گی۔ ابن عباس نے فرمایا، اگر تم نے ضرور ہی تصویر بنانی ہے تو پھر درخت اور ایسی چیز کی بنا جس میں روح نہ ہو۔ حدیث نمبر 4499۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی ایسے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے دیکھا نہیں تو اسے مکلف بنایا جائے گا کہ وہ دو جو کے درمیان گرہ لگائے، اور ہرگز ایسا نہیں کر سکے گا جو شخص کان لگا کر لوگوں کی باتیں سنتا ہے جبکہ وہ اسے ناپسند کرتے ہوں یا وہ اس سے دور بھاگتے ہوں، تو روز قیامت اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا، اور جس نے کوئی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا اور اسے مکلف بنایا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ حدیث نمبر 4500۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نروح کھیلتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے خنزیر کے گوشت اور اس کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کیا ہو۔ حدیث نمبر 4501۔
501۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا میں نے گزشتہ رات آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ کے دروازے پر مورتیاں تھیں جن کی وجہ سے میں اندر داخل نہیں آیا، اور گھر میں ایک پردہ تھا جس پر مورتیاں تھیں، اور گھر میں ایک کتا بھی تھا۔ گھر کے دروازے پر جو مورتیاں ہیں ان کے سر قطع کرنے کا حکم فرمایا تو وہ درخت کی طرح ہو جائیں گی، اور پردے کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنا لیں جو پھینکے اور روندے جائیں گے، جبکہ کتے کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے نکال باہر دیا جائے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حدیث نمبر 4502۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی جس کی 2 آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی اور 2 کان سننے والے ہوں گے اور ایک زبان بولتی ہوگی۔ وہ کہے گی مجھے 3 قسم کے لوگوں اور ظالم و متکبر شخص، اللہ کے ساتھ کسی اور کو محبوب بنانے والے اور تصویر بنانے والوں پر مأمور کیا گیا ہے کہ میں انہیں آگ میں داخل کروں۔ حدیث نمبر 4503۔ ابن عباس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب، جوئے اور طبلے کو حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ حدیث نمبر 4504۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، جوئے، طبل اور غبیرہ سے منع فرمایا، اور غبیرہ شراب ہے جیسے حبشی مکئی سے بنایا کرتے تھے، اور اسے سکر کا بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4505۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نرد شیر کھیلی اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 4506۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک کبوتری کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا شیطانہ کا پیچھا کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 4507۔ سعید بن ابی الحسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے پاس تھا جب ایک آدمی ان کے پاس آیا، اس نے کہا ابن عباس میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میری معیشت کا انحصار دستکاری پر ہے اور میں یہ تصویر بناتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہی سنا دیتا ہوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے کوئی تصویر بنائی تو اللہ اسے عذاب دیتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ کبھی بھی اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس آدمی نے بڑا سا سانس لیا اور اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس پر عبداللہ بن عباس نے فرمایا افسوس تجھ پر، اگر تم نے ضرور یہی کام کرنا ہے تو پھر درخت اور ایسی چیزوں کی تصویر بنا لیا کر جس میں روح نہ ہو۔ حدیث نمبر 4508۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو آپ کی ایک بیوی نے کنیسہ کا ذکر کیا جسے ماریہ کہا جاتا ہے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ سرزمین حبشہ گئی تھی، انہوں نے اس کے حسن اور اس میں رکھی ہوئی تصویر کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں صالح آدمی فوت ہو جاتا وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، پھر وہ اس مسجد میں تصویریں بنا دیتے، یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ حدیث نمبر 4509۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت ایسے شخص کو سب سے سخت عذاب ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا کسی نبی نے اسے قتل کیا یا کسی نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کیا، نیز مصور اور ایسا عالم جس نے اپنے علم سے عمل کے ذریعے فائدہ حاصل نہ کیا۔ حدیث نمبر 4510۔ علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ شطرنج اجمیوں کا جوا ہے۔ حدیث نمبر 4511۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا خطا کار شخص ہی شطرنج کھیلتا ہے۔ حدیث نمبر 4512۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ان سے شطرنج کھیلنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا وہ باطل کھیلوں میں سے ہے جبکہ اللہ تعالیٰ باطل کو پسند نہیں کرتا۔ یہ چاروں احادیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 4513۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گھر میں تشریف لایا کرتے تھے جبکہ ان کے قریب ایک گھر تھا، آپ ان کے ہاں نہیں جایا کرتے تھے۔ ان پر یہ شاہ گزرا تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ فلاں کے گھر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تمہارے گھر میں کتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا ہاں اور ان کے گھر میں بلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلہ درندہ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ کتاب اللباس جو چیپٹر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر جو ہے وہ 4513 پہ جو ہے کتاب اللباس چیپٹر ختم ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔